السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلاح ود اسلام فاؤنڈیشن کی جانب سے محمد معاذ ندیم۔ آج کا میرا موضوع جو ہے وہ معاشرے کے اندر بڑھتے ہوئے خوف کے بارے میں ہے کہ اگر معاشرے کے اندر نظر دوڑائی جائے تو ہر شخص ایک عجیب سے خوف کے اندر جو ہے وہ مبتلا نظر آتا ہے۔ تو یہ خوف کس وجہ سے آج کے نوجوان کے دل کے اندر بیٹھ گیا، اور اس خوف کے اندر ہر شخص شامل ہے، چاہے اس کا تعلق ایجوکیشن سے ہو، چاہے اس کا تعلق پڑھائی سے ہو، یا اس کا تعلق جو ہے کام کے حوالے سے جاب وغیرہ سے ہو، چاہے وہ مستقبل کے حوالے سے فکر مند ہو، ماضی کے حوالے سے فکر مند ہو۔ ہر لحاظ سے ہر شخص ایک عجیب سے خوف کے اندر مبتلا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے، اس خوف کی وجہ کیا ہے، اس بارے میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ دیکھیں، خوف کی وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے اندر آتا ہے، اس کی پہلے ہم وجوہات کو جان لیں، پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں آگے ہم بات کریں گے کہ اس خوف کو کس طریقے سے ختم کیا جاتا ہے، اور خوف کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے، جو سب سے زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے، وہ دیکھیں مستقبل کا خوف ہے۔ مستقبل کا خوف اس طور پر ہے کہ تقریباً ہمارا نوجوان جو ہے وہ اس چیز کو سوچ کر پریشان ہے کہ یار میرا جو جاب کا کیا ہوگا، میری جاب کا کیا ہوگا، یا میں اگر اپنی ایجوکیشن کے لاسٹ اسٹیج پر ہوں، میرا پڑھائی کا وقت بالکل آخر ہے، اور میں پڑھائی سے فارغ ہو جاؤں گا، اب ایک بھاری ذمہ داری میرے اوپر آنے والی ہے، تو اب اس حوالے سے کیا مجھے جاب ملے گی نہ ملے گی۔ اور یہ سوچنے پر ہمارا نوجوان اس لیے مجبور ہو گیا ہے کیونکہ اب بے روزگاری ہمارے ہاں اتنی عام ہو چکی ہے کہ ڈبل ماسٹر جو ہے وہ ٹرپل ماسٹر جو ہے وہ نوجوان جو ہے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں، ڈگریاں ان کے پاس ہوتی ہیں، لیکن جو ہے وہ بیچارے جاب سے محروم ہیں۔ اس وجہ سے ہمارا نوجوان جو ہے وہ ایک اذیت کے اندر مبتلا ہے کہ ہم فارغ ہوں گے تو جاب کا کیا ہوگا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاب تو کر رہے ہیں لیکن اپنے باس سے نہیں بن پا رہی، تو وہ یہی سوچ سوچ کر پریشان ہے کہ یار پتہ نہیں کل میرے پاس جاب ہوگی نہیں ہوگی، یا کل جاب چھوٹ جائے گی، پرسوں جاب چھوٹ جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، اس کے اندر سب سے مین چیز جو ہے نا، ہم نے اس خوف کو ختم کرنا ہے۔ اب یہ خوف چاہے ہمارے بچوں کی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہو، یا ہماری جاب سے ریلیٹڈ ہو، یا ہمارے مستقبل پلان کے بارے میں اس سے ریلیٹڈ ہو، جن جن چیزوں سے یہ چیزیں خوف جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے، ہم نے اس کے بارے میں انشاءاللہ بات بھی کرنی ہے، اور اس کو ختم بھی کرنے کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہم آپ حضرات سے ڈسکس کریں گے۔ دیکھیں، سب سے مین چیز جیسے میں نے شروع میں ذکر کری کہ مستقبل کا خوف ہے۔ اب مستقبل کا خوف اگر ہم اس طور پر لے لیں کہ ایک شخص کسی کمپنی میں جاب کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، اب اس کو اس کی باس سے نہیں بنی، اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو مجھے کل جاب سے نکال دیا جائے، فائر کر دیا جائے، یا پرسوں فائر کر دیا جائے، ترسوں فائر کر دیا جائے۔ اب یہ سوچ جو ہے مستقل اس کے دماغ کے اندر ہے۔ یہاں پر ایک بات میں یہ کلیئر کر دوں کہ دیکھیں، مسلمان جو ہے وہ خوف سے عاری ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ مسلمان جو ہے وہ خوف اور غم سے بالکل بے فکر ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے خوف اور غم نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے۔ جو میں ابھی آپ حضرات سے بات کرنا چاہ رہا تھا، مستقبل کا خوف جو ہے اس کو ہم نے اپنے دماغ سے نکالنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، آج مجھے خوف ہے کہ کل اگر مجھے نوکری سے نکال دیا تو کیا ہوگا، اور کل مجھے نوکری سے نہیں نکالا، پرسوں نکال دیا تو کیا ہوگا، پرسوں بھی نہیں نکالا۔ اب اسی سوچ کے اندر ایک شخص نے 5 سال گزار دیے، لیکن وہ جاب سے فائر نہیں ہوا، الحمدللہ جاب چل رہی ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا، اس بے وجہ کے خوف سے اس نے اپنا ماضی خراب کر دیا، اپنا پاسٹ اس نے خراب کر دیا، اور روز بروز کے حساب سے وہ اپنا پریزنٹ خراب کرتا جا رہا ہے۔ حالانکہ فیوچر اس کا الحمدللہ برائٹ ہے، جاب چلتی جا رہی ہے اور اچھی الحمدللہ کما بھی رہا ہے، لیکن ایک خوف کی وجہ سے اس کا پاسٹ جو ہے وہ مستقل خراب ہوتا جا رہا ہے، یعنی کہ جو پریزنٹ ہے وہ پاس ہوتا جا رہا ہے اور یہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس بارے میں سوچنا جو ابھی تک ہوئی نہیں ہے، یہ بے وقوفی کی نشانی ہے، عقل مندانہ بات ہم اس کو نہیں کہیں گے، کیونکہ مستقبل کی ڈیمانڈ تو میرے اللہ نے بھی نہیں کی۔ کہیں ایسا نہیں ہے ہمیں قرآن میں یا حدیث سے ثابت ہوتا کہ اللہ نے کہیں کہا ہو کہ تم جو ہے اگلے سال کے روزے ایڈوانس رکھ لو، یا تم اگلے 10 سال کی نمازیں ایڈوانس پڑھ لو۔ تو مستقبل کی ڈیمانڈ تو میرے اللہ نے بھی نہیں کی۔
اس لیے ہم نے سب سے پہلے اس چیز کو سوچنا ہے کہ میں پریزنٹ اس وقت حال جو مجھ پر گزر رہا ہے اس وقت میں نے کیا کرنا ہے. اگر میں اس بارے میں مطمئن ہوں اور اللہ نے مجھے اس بارے میں حال کے اندر سرخرو رکھا ہے تمام لحاظ سے، تو پھر میرے بھائیوں پھر ہمیں یہ جو خوف ہے اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے اور آگے بڑھ جانا چاہیے. اور اگر بالفرض اگر خوف جو ہمیں تھا، جیسے میں نے عرض کیا کہ جاب کا خوف تھا، کل کو اگر جاب چھوٹ بھی گئی تو میرے بھائیو چھوٹ گئی تو ٹھیک ہے، مسلمان تو بہادر ہوتا ہے، وقت آنے پر تو وہ حالات کا مقابلہ کرتا ہے. چھوٹ گئی تو ہم آگے بڑھیں گے، کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں گے. لیکن اس وقت جو ہمارے ساتھ جو ہم سوچ رہے ہیں کہ یار ایسا نہ ہو کہ جاب چھوٹ جائے، یہ اس خوف کو بلا وجہ اپنے اندر ڈالنا، یہ جو ہے نا ذہنی طور پر آدمی کو جو ہے وہ اذیت کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، اور بعض اوقات لوگ اس کی وجہ سے نفسیاتی مریض بھی بن جاتے ہیں. اچھا، دوسری چیز میں آپ حضرات سے یہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ خوف کی قسم میں نے آپ کو سامنے رکھی کہ یہ خوف کیا ہے، کس وجہ سے خوف ہوتا ہے، ہمارا نوجوان کیوں خوف کے اندر مبتلا ہے، عجیب سا خوف پایا جا رہا ہے. یہ خوف کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ محض یہی ہے کہ مسلمان اللہ سے بہت دور ہو گیا. مسلمان نے اسلامی تعلیمات کو ایک سائٹ میں کر دیا، اپنے ویژن کے اندر سے اللہ کو ہم نے الگ کر دیا اور ہم اکیلے ہی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے. تو میرے بھائیوں یہ ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ دیکھیں جب تک اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا تو خوف ہمارے ساتھ چلتا رہے گا سایہ بن کر. ہاں یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے کہ جس دل کے اندر سے اللہ نکل گیا اس دل کے اندر خوف شامل ہو جائے گا. پھر مخلوق کی ایک ایک چیز اس کو ڈرائے گی، ایک ایک چیز اس کو ڈرائے گی مخلوق کی. کیونکہ ایک نارمل سی بات ہے، ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ ایک بادشاہ بڑا خوش تھا، موڈ میں تھا، تو اس نے اپنے دربان اور وزراء سے کہا کہ دیکھو آج میرا موڈ بڑا اچھا ہے، تو آج جو ہے آپ میرے خزانے کے دروازے کھلے ہیں اور لوٹ لو جتنے لوٹ سکتے ہو. تو تمام وزراء کوئی کنگن اٹھا رہا ہے، کوئی سونے جواہرات لوٹ رہا ہے، ایک وزیر بادشاہ کے برابر میں کھڑا ہے اور وہ کچھ حاصل نہیں کر رہا. تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ میاں تمام میری رعایا خوش ہے، وزراء خوش ہیں اور جو ہے وہ اپنے سامان اپنی مرضی کا اٹھا رہے ہیں، کہ تم اس طرح کھڑے ہو تو تم بھی اٹھاؤ. تو وہ کہنے لگا بادشاہ جو میں مانگوں گا آپ مجھے دیں گے؟ کہنے لگا ضرور، آج تو میں بڑا خوش ہوں، آج جو مانگو گے انعام ملے گا. تو اس نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. دانش مندانہ فیصلہ کہ جس کو بادشاہ مل گیا اسے تو سب کچھ مل گیا، سارے خزانے اس کے. تو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ پوری کائنات کا رب اور مالک ایک اللہ ہے. جس کو اللہ مل گیا، اللہ کی طاقت جسے مل گئی، تو اسے دنیا کے کسی قسم کے خوف کا پھر خدشہ باقی نہیں رہتا. تو اس لیے ہم نے اللہ کو اپنے ساتھ ملانا. دیکھیں خوف جو ہے نا، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، قرآن پاک کی آیت ہے کہ یہ خوف فقر یعنی معاش کا جو خوف ہے یہ شیطان کی طرف سے آدمی کے اندر مسلط کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہر شخص کا رزق جو ہے اس کے نصیب کا جو ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے. اس لیے ہم نے سب سے مین چیز یہ کہ ہم نے اللہ کو اپنے ساتھ لینا. اللہ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے تو ہر قسم کا خوف ہمارے اندر سے جاتا رہے گا، دور ہو جائے گا. اور جو ہے میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، وہ علامہ اقبال کا شعر مجھے یاد آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. ہم دنیا کے آگے جھک رہے ہیں، کبھی کسی باس کے آگے، کبھی کسی بڑے کے آگے، کبھی کسی وڈیرے کے آگے، لیکن جس کے آگے ہمیں جھکنا ہے ہم اس کے آگے نہیں جھک رہے. تو میرے بھائیوں آج کا میری تقریر کا، آج کا میری اسپیچ کا، میری مختصر سی بات کا، ڈسکشن کا جو خلاصہ اور لب لباب تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے بلا وجہ کے خوف کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، ایک اللہ کو اپنے ساتھ لینا ہے. اور جو آگے کا ہم سوچ کر پریشان ہو رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اس سے ہمیں بچنا ہے اور قرآنی تعلیمات کو، اللہ کو اپنے ساتھ لے کر ہم نے آگے کی طرف رواں دواں ہونا ہے، تاکہ ہمیں اس خوف سے نجات حاصل ہو اور ہم اپنی منزل کی طرف گامزن ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.